بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست سہیل معاویہ۔ ماہ شعبان کی آج 11 تاریخ ہے اور اس ماہ مکرم کو تاریخ اسلام میں بڑی ہی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اس کے فضائل اور مناقب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی جگہ روایت کیے جاتے ہیں، مروی ہیں۔ اس ماہ شعبان میں جہاں پر بہت سے تاریخ اسلام میں ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جو تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں، ان میں ایک واقعہ ایسا بھی ہے جسے غزوہ بنی المصطلق کہا جاتا ہے، جو 6 ہجری میں پیش آیا۔ اس واقعے کے متعلق یہ واقعہ کیسا ہوا، کب ہوا، کس کے ساتھ جنگ ہوئی، انشاءاللہ ہمارے مفتی عبدالحلیم صاحب آپ سے اس پہ مفصل گفتگو کریں گے اور یہ کلپ انشاءاللہ عنقریب ہمارے پیج سے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ میں اس غزوہ میں جو ایک واقعہ پیش آیا اس کے متعلق چند باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے سے جب واپس لوٹ رہے تھے، غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے، تو مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور یہ جب پڑاؤ ڈالا لشکر نے تو رات ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو میری اور آپ کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ منزہ مطہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک طرف رفع حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ گلے کا ہار گم ہے۔ بڑی پریشان اور ملول ایک طرف بیٹھ گئیں اور بڑی ہی غمزدہ تھیں، اور لشکر بھی جا چکا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ لشکر بھی جا چکا ہے تو اسی دوران ایک صحابی تھے جو کافی عمر کے تھے، بوڑھے تھے، جن کا نام صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ چونکہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے، کوئی چیز اگر رہ جاتی تو اس کی دیکھ بھال کے لیے یعنی لشکر کے پیچھے پیچھے رہتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان نے دیکھا تو اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا اور ان کو لے کر پھر مدینہ طیبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر میں حاضر ہوئے۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں حاضر ہوئے، مشرکین نے جب اس واقعہ کو دیکھا اور ان مناظر کو دیکھا تو ان نے انتہائی مکروہ کن اس کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ چونکہ مشرکین کا تو یہ شروع دن سے یہ ان کا ایجنڈا تھا اور اسی پہ وہ کام کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم دین کو نقصان پہنچائیں، مسلمانوں کے درمیان نفرت پھیلائیں۔ چونکہ منافقین اور مشرکین اسی بات پہ تلے ہوئے تھے کہ دین کسی نہ کسی طریقے سے مٹ جائے، لیکن میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ بڑی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دین حق کی ترویج اور اشاعت کرتے رہے۔ بہرحال جب مشرکین نے، منافقین نے یہ بات پھیلائی اور بڑی مکروہ کن صورت اس واقعہ کی لوگوں کے سامنے پیش کی اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس تہمت لگانے پر بہت سے مسلمان جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی مشرکین کی باتوں میں آ گئے، منافقین کی باتوں میں آ گئے۔ چونکہ اسلام کا بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور مدینہ میں بالخصوص 5 سے 6 ہجری یعنی 6 ہجری میں یہ پیش آیا، تو جو نئے نئے مسلمان ہوتے جا رہے تھے ان کو بھی اس طرف ان نے متوجہ کیا اور بڑی جو ہے تو اس طرح کی ایک مکروہ کن صورت جب پیش کی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی غمزدہ ہوئیں اور بڑی ہی ان کو تکلیف پہنچی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی بڑی تکلیف پہنچی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گئی، ان کو سلام کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے چہرہ ایک طرف موڑ لیا۔ پھر جب دوسری طرف سے میں نے سلام کیا تو دوسری طرف موڑ لیا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوئی، مجھے بڑی ہی تکلیف پہنچی، بڑا ہی مجھے صدمہ پہنچا، میں بہت روئی۔ پھر آخر میں نے اللہ رب العزت کے سامنے میں سربسجود ہوئی اور دست دعا دراز کرتے ہوئے میں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے جب گڑ گڑا کر توبہ کی تو میرے اس رب کو جو خالق السماوات والارض ہے، اس نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس رونے پر، گڑ گڑانے پر میں اللہ سے بھی رہا نہیں گیا اور اللہ رب العزت نے آیات تطہیر نازل کی اور 18 آیات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں اتار کر آپ کی پاکیزگی کا اور پاکی کا اظہار کیا اور منافقین کی وہ جو جعلی اور جھوٹا پروپیگنڈا تھا اس سے برات کا اظہار کیا۔ ان کی آج بھی جو ناپاک ذریت ہے
وہ میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف پروپیگنڈا کرتی آ رہی ہے۔ تو اس واقعہ میں جب اللہ رب العزت نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آیات تطہیر قرآن میں نازل کی، اس کے بعد اب کسی پر بھی زبان درازی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جس کی اللہ نے صفائی قرآن میں بیان کر دی اس میں اور آپ لب نہیں کھول سکتے۔ آج میری اور آپ کی یا کسی کی کیا حیثیت کہ وہ ماں عائشہ صدیقہ پہ اپنے لب کھولے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ اور فکر نصیب فرمائے۔